اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں اور اس کو سنیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو ہم سے سوال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اب ہماری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے 86 تک ہماری بحث چل رہی تھی۔ ہم نے ایک حدیث کو بیان کیا اس کے ضمن میں، اب دوسری حدیث کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ علامہ عیاشی نے اپنی تفسیر میں ابو عمر اور زبیری سے نقل کی ہے کہ اور انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کتاب خدا میں کفر 5 اقسام یعنی معنی میں ذکر ہوا ہے، بس ان میں سے ایک کفر کا قسم جو ہے یعنی براعت کے معنی میں ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، نعمات کا کفر اور دوسرا اللہ کے امر و حکم کو ترک کرنے کی وجہ سے کفر، گناہوں کو انجام دینے کا کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے امر کو ترک کرنے کا کفر، اور یہ ہی ہے کہ اللہ کے اس قول میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کے حکم کو ترک کر کے کفر کیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو ایمان کی طرف منسوب کر رہے تھے، پس ان کے اس ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو اس ایمان کے دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کی جزا دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ علامہ علی ابن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ آیت حضرت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم نے روایت کو تفسیر ہادی میں ذکر کیا ہے۔ اپنے قارئین کے فائدے کے لیے میں اس روایت کو یہاں نقل کر رہا ہوں تاکہ میرے قارئین اس سے فائدہ حاصل کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تفسیر البرہان یعنی جو ہاشم برہانی کی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو جناب علی ابن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو اپنے حالات پر تطبیق کیا ہے کہ جب معاویہ نے حضرت ابو ذر کو شام سے شہر بدر کر کے مدینہ میں حضرت عثمان کے پاس بھیجا، تو وہ اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے نحیف و لاغر حالت میں مدینہ پہنچے۔ اس وقت حاکم وقت عثمان کے سامنے 1,00,000 درہم کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، جو کسی علاقے سے ان کے عامل نے ان کے لیے روانہ کیا تھا۔ رقم کے ڈھیر کے گرد حاکم وقت کے ساتھی حسرت سے اور ان درہموں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ خلیفہ وہ رقم ان میں تقسیم کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے سوال کیا، یہ مال کتنا ہے؟ تو حضرت عثمان نے جواب دیا، یہ 1,00,000 درہم ہے جو میرے ایک عامل نے میرے پاس روانہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اتنی رقم اور کہیں سے آ جائے تو میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ 1,00,000 درہم بڑی رقم ہے یا 4 درہم؟ حضرت عثمان نے کہا کہ 1,00,000 درہم بڑی رقم ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا، اے
اے عثمان تمہیں یاد ہے کہ جب میں اور تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ مغموم و پریشان تھے. ہم نے آپ کو سلام کیا تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریشانی میں جواب دیا. پھر جب ہم صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اس وقت آپ خوش و خرم تھے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. ہم رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت آپ پریشان تھے اور اس وقت آپ بہت خوش و خرم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رات میرے پاس مسلمانوں کے مال کے 4 درہم بچ گئے تھے جنہیں میں نے تقسیم نہیں کیا تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ اگر اس کے تقسیم کرنے سے قبل مجھے موت آ گئی تو ان 4 درہموں کا مجھے حساب دینا ہوگا. اس لیے میں پریشان تھا اور اب میں نے ان کو حقداروں میں تقسیم کر دیا، لہذا میں خوش ہوں. اس وقت حاکم وقت نے اپنے پاس موجودہ کعب الاحبار کی طرف دیکھا اور کہا اس سے ابو اسحاق اگر کوئی شخص اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے بعد کیا اس کے ذمہ کچھ فرض باقی رہ جاتا ہے؟ کعب الاحبار نے عرض کیا نہیں، ہرگز نہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سونا چاندی کی اینٹوں کا محل بنائے تو بھی بنا سکتا ہے، اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں ہے. کعب الاحبار وہی یہودی عالم تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد حاکم وقت کا خصوصی مشیر قرار پایا. حضرت ابو ذر نے اپنے عصا اٹھا کر کعب الاحبار کے سر پر مارا اور فرمایا اے یہودی کافر عورت کے بچے، مسلمانوں کے احکام میں تو کون ہوتا ہے رائے دینے والا؟ خدا کا فرمان تیری بات سے زیادہ سچا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی النار جہنم فتقوى بها حبابهم وجنودهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں جس دن اس سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلوؤں اور پستانوں کو داغ جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم نے جمع کیا تھا اور اب اپنے جمع شدہ خزانے کا عذاب چکھو. حاکم وقت نے کہا اے ابو ذر تو بوڑھا ہو چکا ہے اور تیری عقل ختم ہو چکی ہے، اگر مجھے تیرا صحابی رسول ہونے کا پاس نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عثمان تو نے غلط کہا ہے، میرا حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ وہ لوگ تجھے فتنے میں نہ ڈال سکیں گے اور نہ ہی تجھے قتل کر سکیں گے. میں ابھی عقل بھی باقی ہے، میں تجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننا چاہتا ہوں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اور تیری قوم امیہ کے بارے میں فرمایا تھا. حضرت عثمان نے کہا تو نے رسول خدا سے میرے اور میری قوم کے بارے میں کیا سنا تھا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا اذا بلغ آل ابی آس 30 رجلا
سیروا مال اللہ و کتاب اللہ دغلا و عباد اللہ خولا والفاسقین حزبا والصالحین حرابا۔ تو یہ جب ابو العاص کے خاندان کے 30 ہو جائیں تو وہ اللہ کے بال کو ایک دوسرے میں تقسیم کر لیں گے اور کتاب خدا کو متروک کر دیں گے اور اللہ کے بندوں کو غلام بنا لیں گے اور فاسقین کو اپنے گروہ قرار دیں گے اور نیک لوگوں سے جنگ کریں گے۔ جب حضرت عثمان نے اپنے خاندان کے بارے میں یہ خبر سنی تو انہوں نے حاضرین سے کہا، اے اصحاب محمد، تم لوگوں میں سے کس نے رسول خدا سے یہ حدیث سنی؟ لوگوں نے کہا، نہیں، ہم نے نہیں سنی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کو یہاں بلایا جائے۔ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو عثمان نے ان سے عرض کی، اے ابو الحسن، اس بوڑھے کذاب کو دیکھو۔ حضرت علی علیہ السلام فرمایا، عثمان رک جاؤ، ابو ذر کو کذاب مت کہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، ما ازلمت الخضراء ولا اقللت الغبراء على ذی لہجہ اصدق من ابی ذر، کہ آسمان نے یہ نہیں کیا، آسمان نے یہ سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی شخص کو اپنے اوپر اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ تو اس وقت اصحاب نے عرض کیا، ابو ذر نے سچ فرمایا ہے کہ ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے۔ اس وقت ابو ذر رو پڑے اور فرمایا، اے لوگو، افسوس ہے کہ تم پر کہ تم نے دولت کے حصول کے لیے اپنی گردنیں زروں دراز کی ہوئی ہے اور لالچ میں آ گئے ہیں۔ تم نے گمان کر لیا تھا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ اچھا تم لوگ بتاؤ اس وقت تم میں سے بہتر کون ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو ہم سے بہتر کہا کرتے تھے۔ تو یہ انشاءاللہ یہاں سے یہ واقعہ آگے کل بیان کریں گے آنے والے ویڈیو میں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔